اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کے حضور ہم اپنے اگلے پچھلے تمام بڑے بڑے گناہوں کی شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کر لیں تو وہ فوراً معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ جس کے بندوں نے اپنی پوری زندگی اس کی اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزار دی اور وہ سچے دل سے ایک بار، صرف ایک بار معافی مانگ لے تو ان کو ولی اللہ بنا کے موت عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، بہنوں اور بھائیوں، آج سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ جس میں ایک نوجوان نے اپنی پوری زندگی شراب و شباب میں گزار دی اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسی عظیم ہستیوں نے بھی اس نوجوان کو توبہ کرنے کی تلقین فرمائی تھی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ آخر کار موت کا وقت قریب آیا اور اس نے پکی سچی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس کی توبہ قبول فرما لی بلکہ اس کا شمار اپنے برگزیدہ بندوں یعنی اولیاء کرام میں فرما دیا۔ اور ہمارا آج کا موضوع حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ شہر بھر میں ان جیسا شرابی شاید ہی کوئی اور ہو، ہر وقت نشے میں دھت رہتے، کبھی کبھی تو اتنی پیتے کہ اپنا کوئی ہوش ہی نہ رہتا۔ لوگ انہیں دیکھتے اور ان کی حالت پر افسوس کا اظہار کرتے۔ ایک دفعہ نشہ و مستی کی حالت میں کہیں جا رہے تھے، اسی حالت میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ملا جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا کر صاف کیا اور عطر سے معطر کیا، پھر ایسی جگہ رکھا جہاں بے ادبی ہونے کا خوف نہ تھا۔ اسی رات خواب میں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کو حکم فرمایا کہ تم جا کر فلاں سے کہہ دو تم نے ہمارے نام کی عزت کی اور اس کو معطر کر کے بلند جگہ پر رکھا، ہم بھی اسی طرح تم کو پاک کر کے تمہارا مرتبہ بلند کریں گے۔ یہ حکم سن کر وہ بزرگ حیران ہوئے اور انہوں نے دل میں سوچا کہ وہ شخص تو ایک فاسق و فاجر آدمی ہے، یقیناً میرا خواب غلط ہے۔ چنانچہ وہ وضو کر کے دوبارہ سو گئے۔ اب کی دفعہ بھی خواب میں وہی حکم ہوا، لیکن قوت مستورہ کی غلطی سمجھ کر تیسری بار وضو کر کے پھر سو گئے، پھر وہی خواب میں دیکھا۔ چنانچہ وہ بزرگ صبح اٹھ کر ان کے گھر تشریف لے گئے اور دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ شراب خانے میں ہوں گے اور وہاں سے پتہ چلا کہ وہ نشے میں بے سدھ پڑے ہیں۔ بزرگ نے لوگوں سے کہا تم اس کو کہو کہ میں اسے پیغام دینا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جا کر انہیں بتایا، انہوں نے کہا پوچھ کر آؤ کس کا پیغام ہے۔ بزرگ نے کہا اللہ تعالیٰ کا پیغام دایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہی وہ ڈر گئے اور رو پڑے کہ نہ جانے موت کا پیغام ہے یا عتاب الہی کا۔ ڈر کی وجہ سے نشہ حرن ہو گیا، ارد گرد سے لوگوں کو ہٹایا اور نہایت توجہ اور ادب سے پیغام سنا۔ پیغام سنتے ہی دل پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً توبہ کی۔ دوستوں سے کہا اب تم اس کام میں مجھے ہرگز نہ دیکھو گے۔ توبہ کے بعد انہوں نے ریاضت و مجاہدہ شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام میں ایسی برکت پیدا کر دی کہ جو کوئی سنتا اسے راحت حاصل ہوتی۔ ننگے پاؤں رہتے، اس لیے حافی یعنی ننگے پاؤں والا مشہور ہو گئے۔ ایک آدمی حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ کے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ ایک دن وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہا تھا۔ گدھے نے راستے میں لید کر دی۔ یہ دیکھ کر گدھے کا مالک رونے لگا۔ کسی نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا دل کہہ رہا ہے کہ بشر حافی رحمت اللہ علیہ فوت ہو گئے ہیں۔ گدھے والے نے کہا میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ننگے پاؤں زمین پر چلتا تھا۔ میرے گدھے نے جب بھی پیشاب یا لید کرنی ہوتی تھی وہ ہمیشہ سڑک کے کنارے پر جا کر پیشاب اور لید کرتا تھا، راستے کے درمیان نہیں کرتا تھا کہ کہیں اللہ کے اس نیک بندے کے پاؤں ناپاک نہ ہو جائیں۔ آج میرے گدھے نے راستے کے درمیان لید کر دی تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ بندہ دنیا سے چلا گیا ہے، جس کی وجہ سے میرا گدھا بھی احتیاط کرتا تھا۔ چنانچہ جب پتہ کیا تو واقعی لوگ ان کو نہلانے کفنانے کا بندوبست کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی دیکھیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی زمین پر ننگے پاؤں چلنے کا ارادہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دیا کہ راستے میں گندگی نہ پھیلاؤ۔ کسی نے خود حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا جی آپ ننگے پاؤں کیوں چلتے ہیں؟ اپنی اپنی سمجھ کی بات ہے۔ وہ جواب میں کہنے لگے جب میں نے سچی توبہ کی
उस वक्त मेरे पाँव में कुछ नहीं था। मैंने कुरान मजीद में पढ़ा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने जमीन को फर्श बनाया। अब जिस जमीन को शहनशाह हकीकी ने फर्श बनाया और उस फर्श पर जूते के साथ चलते हुए मुझे हया आती है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह जैसे बड़े अल्लाह वाले अक्सर इनकी खिदमत में आया करते थे। औलिया अल्लाह में इन्हें खास मुकाम हासिल है। दुनिया इन्हें हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती है।